السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اذان کی اہمیت، افضلیت اور فائدے کے سلسلے میں کہ کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو دوسری ایک روایت کے جس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من اذن 10 سنین محتسبا یغفر اللہ له مد بصرہ وصوتہ فی السماء ویصدقہ کل رطب ویابس سمعہ۔ فرماتے کہ جو 10 سال اپنی زندگی میں، کتنا ہے 10 years، اذان کہتا ہے 10 سال یہ اذان کہے تو اللہ سبحان یغفر اللہ له، اللہ اس کو مغفرت کر دیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں مد بصرہ وصوتہ فی السماء، فرماتے ہیں کہ اس کی آواز اور اس کی جو صدا ہے وہ آسمان کے جہاں جہاں پہ گونج پیدا کرتی ہے۔ وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ يَابِسٍ سَمِعَهُ، ہر خشک و تر جہاں جہاں تک اس کی صدا پہنچتی ہے اس کے حق میں کیا کرتے ہیں؟ شہادت دیتے ہیں۔ اب اس کی اذان کہاں کہاں تک پہنچی ہے۔ اللہ دیکھیں کتنی آوازوں کو پھیلا دیتا ہے، انسان کے خلوص میں کیا کیا۔ میں حیران ہوتا تھا جب ہم قم میں تھے، اس بندے خدا مرحوم ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں یہ نہیں اذان، اس سے پہلے ایک اذان ہمارے ہاں بھی ہوتی تھی، حرم میں وہ اذان کہا کرتا تھا جب ہم لوگ تھے وہاں پہ قم میں، بعد میں انتقال ہو گیا، لیکن اس کی اذان آج بھی، اگر ہم پچھلے جب میں گیا زیارات کے سفر پہ تو وہی اذان پھر ہم نے سنی حرم میں۔ اللہ کتنا پھیلاتا ہے اس آواز کو، اگر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو آواز بلند ہوتی ہے وہ کبھی دبتی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ جو سر اٹھتا ہے وہ کبھی جھکتا نہیں ہے۔ اخلاص کی اپنی الگ الگ شان ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَهُ مِن كُلِّ مَن يُصَلِّ مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ سَامٌ، اور پھر اس کی آواز سے، اس کی صدا سے، اس کی انویٹیشن سے، اس کی اذان سے جو لوگ بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اس کا تھوڑا حصہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ وَلَهُ مِن كُلِّ مَن يُصَلِّ بِصَوْتِهِ حَسَنَةً، جو لوگ آتے ہیں اس کی آواز سن کے اور مسجد میں جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بھی ایک سہم قرار دیتا ہے، اس کا بھی شیئر ہوا کرتا ہے اس کی ان نیکیوں میں، اس کی نیکیوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، کوئی کمی آنے والی نہیں۔ صاحب یہی ہے کہ جب آپ اذان سنیں تو آرام کے ساتھ اس کی اذان کا ریپیٹ بھی کریں، اعادہ کریں اس اذان کا۔ اس نے فرض کیا کہ کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو آپ بھی اس کو ریپیٹ کریں اس کلمے کو۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المؤذن المحتسب کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، کہ جو شخص بڑی غور فکر کے ساتھ، کنٹمپلیشن کے ساتھ اور ویژنری اس تھاٹ کے ساتھ جب اذان کہتا ہے تو فرمایا کہ اسی کی طرح ہے کہ گویا میدان کارزار میں جو شمشیر زن ہیں ان کی طرح، کہ وہ کفر اور اسلام کے مقابلے میں جو محاذ ہے اسلام کے ساتھ، اس کی یہ ان کے ساتھ مل کے گویا جنگ کر رہا ہے، یہ ثواب ہے اس کا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اذن محتسبا یرید بذلک وجہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص اذان کہے اور کیا کرے، صحیح معنوں میں احتساب کرتے ہوئے، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اعطاہ اللہ ثوابا 40,000 شہید، اللہ 40,000 شہیدوں کا ثواب اسے دیا کرتا ہے، نہ 40,000 شہیدوں کا ثواب بلکہ و40,000 صدیق، اور 40,000 جو صدیق ہیں اس کا اجر سے دیا کرتا ہے۔ يدخل فی شفاعتہ 40,000 مسیء، اور قیامت کے دن 40,000 گناہگار اس کی شفاعت سے بہرہ مند ہو جائیں گے۔ صحیح معنوں میں جو محاسبہ کرتے ہوئے فل اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جو اذان کہتا ہے اس کا اللہ نے یہ ثواب لکھا ہے۔ الا وان المؤذن اذا قال اشهد اللہ، یاد رکھو اس بات کو کہ جب مؤذن کہتا ہے کلمہ توحید کو، جب کہتا ہے اور جب کہتا ہے شہادت دیتا ہے وحدانیت پروردگار کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صلی علیہ 70,000 ملک، اس پہ 70,000 فرشتے درود پڑھتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں صلی سے مراد وہ صلوات نہیں کہ جو ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھتے ہیں، وہ نہیں، یہاں پہ صلی علیہ 70,000 ملک، یعنی 70,000 ملک، 70,000 کیا ہیں؟ ملک جو ہیں اس کے لیے، 70,000 ملک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو کیا کرتا ہے جب وہ شہادت دیتا ہے وحدانیت پروردگار کی، صلی علیہ 70,000 ملک واستغفروا لہ، اور اس کے لیے غفران طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اور وہ عرش الہی کے سائے عرش میں وہ شخص کیا کرے گا؟ زندگی کرے گا جب قیامت کا دن آئے گا، سائے عرش میں وہ شخص ہوگا، حتی یفرغ اللہ من حساب الخلائق، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے حساب میں کیا کرے گا؟ تخفیف، اس کے حساب بڑی آسانی کے ساتھ، اور اس کو ثواب عنایت فرمائے گا اللہ، وَيَكْتُبُ ثَوَابَ قَوْلِهِ، اور پھر جب وہ کہے گا، شہادت دے گا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، اشہد ان محمدن رسول اللہ 40,000 ملکن، 40,000 ملکن، تو فرمایا کہ جب وہ شہادت دیتا ہے تو اللہ 40,000 جو ملک ہے اور 40,000 جو فرشتے ہیں اس کے نام اعمال میں ثواب مندرج کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت، یعنی جو اذان کہنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ ان کی جو سر و گردن نمایاں ہوگی، لوگ سمجھیں گے ماشاءاللہ جناب ان کی یعنی باقیوں سے ان کا قد بلند ہوگا۔ یعنی باقیوں سے قد بلند کا کیا مطلب؟ یعنی ان کی شان جو ہے وہ باقیوں سے اجل ہوا کرے گی۔ آپ نہیں کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ جی فلاں جگہ اس اے بڑا کام کر کے نہ تو اس بڑا قد کاٹ جڑا ہے نا وہ بڑا ود گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ نیچے سے پہیے لگا دیں اور اوپر چلے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس کی جو شخصیت ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوگی کہ جو لوگ اذان نہیں کہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اذان کہنے سے کوئی انسان کیوں خوف آنا چاہیے انسان کو اذان کہنے سے؟ بعض اسی طرح ڈرتے رہتے ہیں، شرماتے رہتے ہیں۔ اذان کا ٹائم آ گیا جس کو کہیں اذان کہنی چاہیے۔ اذان کی شان وہ ہے کہ خود بعض اوقات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال سے کہتے تھے آج آپ کی جگہ، یعنی خود شہزادوں کے لیے کہتے تھے بلال سے، چونکہ وہ جو ڈیزگنیشن جب ہے انہوں نے اذان کہنی ہے تو پھر اس کے بعد کسی کو بھی جب انٹر کرنا تو بلال سے کہتے تھے۔ یہ بھی شان جو ہے نا، یہ بالخصوص کہ وہ جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں
وہ لوگ کہ جو سوشل کاموں میں ہیں، اگر کسی کو آپ نے منتخب کر دیا ہے، ڈیزگنیٹ کر دیا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کرنی چاہیے، انٹرفیرنس کرنی چاہیے۔ خود حضور بھی جب چاہتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین آذان کہیں تو بلال سے کہتے تھے آج کیا خیال ہے امام حسن، آج حسن اور حسین آذان کہنا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ شان ہے، یہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یعنی نہیں ہے فقط ڈپلومیٹک وے، یہ کیا ہے کہ جس کو آپ نے منتخب کر دیا ہے، جس کو آپ نے اسائن کر دیا ہے، اس کو سے بہت ضروری ہے کہ کنسلٹیشن کریں، کنسلٹ کریں۔ پھر فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المولود اذا ولد یؤذن فی اذنہ الیمنی ویقام فی الیسری۔ چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں کوئی اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، تو مولود کے لیے کیا ہے، مستحب کیا ہے کہ اس کے دائنے کان میں آذان کہی جائے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں من لم یاکل اللحم 40 یوما ساء خلقہ، جو 40 دن گوشت نہیں کھاتا وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، تھوڑا اس کی اخلاقیات ٹھیک نہیں رہتی ہیں۔ اس کی اخلاقیات میں اس کی سائیکی جو ہے نا، اس کا پرابلم شروع ہو جاتے ہیں کہ جو 40 دن میں ایک دن جو ہے نا ضرور گوشت کھانا چاہیے۔ من لم یاکل، لیکن بعض ویجیٹیرینز ہیں اور بعض نہیں کھاتے ہیں۔ ہمارے سٹاف میں بھی ایک ممبر ہے کہ جو نہیں کھاتا ہے بہر کیف، تو جب یہ صورتحال نہ ہو جائے من لم یاکل اللحم 40 یوما ساء خلقہ، تو اس کی اخلاقیات کیا ہو جاتی ہیں، وہ اخلاقیات ٹھیک نہیں رہتی ہیں، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ ومن ساء خلقہ فأذنوا فی اذنہ، اور جو بد اخلاق ہو جائے اس کے کانوں میں آذان کہو۔ کیا کہو؟ آذان۔ تو یہ بھی جو ہے اسلام نے کہا کہ حتیٰ کہ وہی جو لڑکے بد اخلاق زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے، مستحب یہ ہے کہ ان کے کان میں آذان، اتنی نہیں کہ ان کے کانوں کا آہستہ سے جو ہے نا آذان کہہ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابو جعفر علیہ السلام المؤذن یغفر اللہ لہ مد بصرہ ومد صوتہ فی السماء وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ يَسْمَعُهُ وَلَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَلَهُ بِكُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ۔ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن جو ہے نا وہ آذان کہتا ہے، آذان یہ آپ نے روایت سے پہلے البتہ تھوڑے سے اس حساب کے ساتھ تھی، لیکن مفہوم تقریباً اس کا یہی ہے کہ جو شخص آذان کہتا ہے، جہاں جہاں تک اس کی آنکھیں، جہاں جہاں تک اس کی دید پہنچتی ہے، اور جہاں جہاں تک اس کی آواز آسمانوں میں گونجتی ہے، ہر خشک و تر جس تک یہ آذان کا آواز پہنچ رہا ہے، اس کی شہادت بھی دیتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی اس کی آذان سن کر مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اس کی آواز سن کے، تو فرمایا اس میں بھی اس کا حصہ بنا کرتا ہے۔ تو اسی طرح پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ من اذن 10 سنین اسکنہ اللہ عز وجل مع ابراہیم الخلیل فی قبتہ او فی درجتہ، کہ جو شخص 10 سال تک آذان کہتا ہے، how many years? 10 years، 10 سال تک جو آذان کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے جوار ابراہیم علیہ السلام نصیب فرماتا ہے۔ کیا شان ہے آذان کہنے والے کی، یعنی جو آذان کہتا ہے 10 سال تک جو آذان کہے، اللہ اسے حضرت ابراہیم خلیل خدا کا جوار نصیب فرماتا ہے، وہ ان کے ساتھ اس درجے میں ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اذن سنتاً واحدتاً، کہ جو ایک سال تک اذان کہتا ہے، بعثہ اللہ عز وجل یوم القیامت، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اسے مبعوث کرے گا، قیامت کے دن اس حال میں مبعوث کرے گا، وقد، واو یہاں پہ حالیہ ہے، وقد غفرت ذنوبہ کلہا، کہ اس کے اس حال میں اس کو محشور کرے گا، مبعوث کرے گا کہ اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، کلہا، سارے کے سارے اس کے گناہ کیا ہیں، بخش دیے ہیں، اور کتنے، ما بلغت ولو کانت مثل زینت جبل احد، احد کے پہاڑ جتنے بھی اگر اس کی گناہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، اگر ایک سال تک۔ ظاہر ہے کہ اس کی کئی برکات ہیں دنیاوی لحاظ کے ساتھ بھی، کہ جو شخص مثلا جو ہے نا آذان کہتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کم از کم اس کی جو چونکہ ایک حیثیت بن جاتی ہے، لوگ آذان کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ یہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہوگے، پھر وہ اگر گناہ کرنا بھی جائے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ باہر سارے لوگ اسے جانتے ہیں، تو شرم کو شرمی کے کہنا ہے اسنو اور بالکل اوائڈ کرنا، یعنی یہ بھی اثرات ہیں خود آذان کہنے والے کے لیے، چونکہ وہ یاد خدا میں رہتا ہے، اور وہ اللہ اس کے لیے ایسا طریقہ کار یعنی بھی بنا دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہا کرتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ علیکم السلام۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب۔ جی آپ فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ جی آپ فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ جی ابھی مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کی جاتی ہے اور ایک کان میں اقامت کی جاتی ہے۔ جی تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اذان اور اقامت کیوں کی جاتی ہے بچے کے کان میں؟ جی ٹھیک تھینک یو۔ ٹھیک، شکریہ۔ تو دیکھیے، آذان ہے یا اقامت ہے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو کانسیپٹ آف توحید ہے، کانسیپٹ آف توحید، ونس آف اللہ سبحانہ وتعالی، اور جو کانسیپٹ آف میسنجرشپ ہے، رسالت پیغمبر اسلام ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے کہ بچہ ہم اسے علم حصولی سے پہلے بھی علم شہودی کی منزل، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، یہ نہیں ہے کہ بندہ اس دنیا میں آیا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ سنتا نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، اس کے لاشعور میں ہم نے توحید کو رکھ دیا ہے، اس کے لاشعور میں رسالت پیغمبر اسلام کو رکھ دیا، اس کے لاشعور میں ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو رکھ دیا، تو کیا ہے کہ اس کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے تاکہ یہ بچہ کیا ہے، مسلمان ہے، یہ بچہ کیا ہے، موالی ہے، یہ بچہ کیا ہے، یہ دین رسالت پیغمبر اسلام پر ہے، اس لیے ہے کہ مسلمان۔ دوسرے اس کے کئی فائدے یہ ہیں کہ مثلا جو اس کی بعد میں ایج ہے، اس سلسلے میں بھی اگر کسی کے ہاں کسی نے اذان و اقامت نہیں کی تو آج ابھی یہ پروگرام سن رہا ہے، اس پروگرام اس پہ وہ کیا کرے کہ ابھی آج ہی اذان اور اقامت کہہ دے، چونکہ یہ جو مستحبات ہیں یہ کو تمام ہونے والے تو ہے نہیں ہیں، تو اس لحاظ کے ساتھ اس کو یعنی ہمارے نزدیک، چونکہ ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہے کہ میں اس کو آپ کو سمجھاؤں کہ علم حضوری کیا ہے اور علم حصولی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مسلمان بچے کو علم شہودی کی منزل پر لے جانا چاہتا ہے، یعنی پہلے ہی سے وہ یہ شہادت دے رہا ہے وحدانیت کی، ہم وہ ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بھی مسلمان ہے، ایک رمز بنا کر، ایک شعار بنا کر، تاکہ یہ ایک سلوگن بھی بن جائے، دنیا کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ہاں جو ہیں بیپٹائز اس طرح نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کیا ہے، جو بیپٹائز کیا جاتا ہے وہ توحید اور رسالت اور ولایت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ آذان کیا ہے، آذان ایک شعار ہے، آذان کیا ہے، اس کا تعلق شعائر پروردگار سے ہے۔ شعائر جب آپ کہتے ہیں نا،
شعائر کا مطلب یعنی ہوتا ہے کہ نشانی، چونکہ یہ نشانی بن رہی ہے. کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ مثلا آپ نے دمبے کو لیا اور 10ویں ذی الحج کو اس پہ آپ بعض رنگ بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. پھر وہ جس کے ہاں کھیتوں میں چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتے کہ اس نے چند دنوں کے بعد قربان ہو جانا ہے. تو وہ بھی ایک قسم کا نشانی بن جاتی ہے کہ اس نشانی لگ گئی ہے. کلر جب آپ کر دیتے ہیں تو نشانی بن گئی کہ اس نے چند دنوں کے بعد جو ہے نا قربان ہو جانا ہے. اسی طرح یہ اذان بھی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. کس لحاظ کے ساتھ علامت بن رہی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ آ جاؤ تم خدا کی طرف. جس طرح یعنی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ کیا ہیں کہ یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، تاکہ کیا ہے کہ ان کو دیکھ کر یاد خدا تازہ ہوا کرتی ہے. آذان کو کہنے کے بعد یاد خدا تازہ ہوتی ہے. جس طرح وہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ شعائر پروردگار سے ہیں، اسی طرح یہ بھی یعنی شعائر پروردگار میں سے ہے آذان بھی. اور پھر جس طرح فرمایا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 جس میں فرماتے ہیں، دوسری آیت ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. یعنی کیا ہے کہ صاحبان ایمان سے اس طرح خطاب کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی شعائر ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں تم خواہ مخواہ کی مخالفت کر کے اس کو وہ نہیں کرو، یعنی اس کی حرمت کا جو ہے نا وہ تم خیال رکھو. ہر دم تمہیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس طرح یہ جو وہاں پہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو نجدیین ہیں، اہل نجد، اور جن کی نجدی گروہ کہ جنہوں نے ایک ٹولہ کہ جنہوں نے اسلامی شعائر کو مسمار کیا. اگر کسی جگہ مسجد سیدہ فاطمہ زہرا ہے، مسجد گرا دو، مسجد امام علی گرا دو، مسجد ابو طالب گرا دو، مسجد فلان، ساری جو ہے نا کیا ہے ان کے نام رکھے گئے ہیں. یہ جو انہوں نے شاعر کی بے حرمتی کی. جنت البقیع دیکھیں، وہاں پہ کتنے صحابیوں کے اور کتنے معصومین کے وہاں پہ مزارات مقدسہ تھے. ان سارے کے سارے جو ہے نا انہوں نے شاعر پروردگار کو منہدم کیا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تحلوا شعائر اللہ. اور پھر اسی طرح انہی شعائر میں سے والبدنا، یعنی ہمیشہ ان کی حرمت کا خیال رکھنے کے لیے، محترم کرنے کے لیے، ان کی جو شان ہے، ان کی عظمت ہے، اس کو نگاہ میں رکھا کرو. اور پھر فرمایا والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ. دیکھو یہ جو چاق و چوبان اونٹ ہیں، بکرے ہیں، یہ جو گوسفند ہیں، ہم نے انہیں شعائر پروردگار میں سے قرار دیا ہے. تو ان مراسم حج میں یہ بھی انہیں بھی دیکھ کے یاد خدا تازہ ہوا کرتی ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو شعائر پروردگار کی تعظیم کرتا ہے اس سے اس کے دلوں کا تقوی زندہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ کیا ہے کہ جو شاعر پروردگار کی بے احترامی کرتا ہے اس کے دل میں کبھی تقوی نہیں آتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ابھی بھی آپ چلے جائیں مختلف اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں، قبروں کے اوپر انہوں نے کرسیاں لگائی اور بڑے مست ہو کر جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹانگیں ان کی آدھی جو ہے نا وہ ننگی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے ان کا. چونکہ جتنا شلوار کو اوپر لے جاؤ گے اتنا ہی جو ہے نا وہ تم دیندار جو ہے نا وہ بنتے جاؤ گے. تو یہ ہے کہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے مولانا فدا حسین کا نمبر چاہیے تھا جو پروگرام کرتے ہیں استخارہ. وہ ابھی تو نہیں ملے گا چونکہ میں جو پروگرام کر. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ فون کریں گے، آفس کے نمبر من سے یاد مل جائے. ٹھیک ہے، شکریہ. تو بات یہ ہے کہ آن ایئر تو فون نہیں نہ دیے جاتے، کوئی وہ پوری دنیا سن رہی ہے اور باہر کا آفس کے نمبر فون کریں گے تو انشاءاللہ شاید آپ کو وہ کر دیں گے، بات کرا. تو یہ ہے کہ جتنے بھی شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے شعائر پروردگار میں سے ایک کیا ہے؟ خود آذان ہے. آذان بھی کیا ہے؟ ان شعائر میں سے ہے کہ جن کو
ایسی علامت بنتی ہے کہ جب آپ آذان کہتے ہیں تو یہ علامت بن رہی ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف۔ اسی وجہ سے کہ آذان کے سلسلے میں چونکہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جن کو علنی طور پر ہونا چاہیے، ان علنی طور پر۔ فرض کیا اگر کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، آپ گئے ہو، میں ان سارے سامنے کہیں نہ تعزیت، تو یہ رعاج آ جاتی نہیں بابا، ہم سب کے سامنے کہیں انہیں آپ کے فلاں عزیز کے سنا ہے ان کی وفات کا، بہت افسوس ہوا ہے، اللہ پاک انہیں مغفرت کرے، انہیں معاف کرے، ان کی برزخ کو۔ آدمی کا ایک منٹ جی ذرا ادھر اب ہے، ہاں جی کہ وہ جی سنا جی، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز کو بعض چیزیں جو ہے نا بالجہر ہوا کرتی ہیں اور اس میں کوئی وہ شو آف بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے، یہ آذان بھی ہے کہ اسی وجہ سے فرمایا یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اجہر ورفع صوتک، فرماتے ہیں کہ جب تم آذان کہو تو بلند آواز سے تمہیں آذان کہنی چاہیے، بلند آواز سے۔ فَإِذَا أَقَمْتَ فَدُونَ ذَلِكَ وَلَا تَنْتَظِرْ بِأَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ إِلَّا دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَاحْذُرْ إِقَامَتَكَ حَذْرًا۔ جب وقت نماز آ جائے تو تم پھر کیا ہے کہ بلند آواز سے تم آذان کہا کرو۔ اور پھر اسی طرح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اذا اذنت فلا تخفین صوتک فإن اللہ یأجرک مد صوتک فیہ، یعنی جب آذان کے دھیمے لہجے میں نہیں کہنی ہے، بلند آواز سے آپ نے آذان کو کہنا ہے، اور جتنی آپ کی بلند آواز سے آذان ہوگی اتنا ہی آپ کو اللہ اجر دے گا۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو یہ حکم دیا تھا کہ اعلل فوق الجدار ورفع صوتک بالاذان، کہ کیا ہے ہمارے یہاں پہ تو نہیں ہوتا ہے، پاکستان میں دیکھا، بعض جگہ اور بھی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی، کہ جو آذان کی جگہ ہے، جو گلوست اذان ہے، وہ بلند آواز سے ہوا کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بعض مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ چبوترا سا بنا ہوتا تھا، ایک وہ گلدستے اذان تھی پرانے، یہ حکم تھا پیغمبر اسلام، تاکہ بلند جتنا آواز ظاہر آواز پھیلے گی پھر۔ اور حضرت بلال کو پیغمبر اسلام نے فرمایا تو اعلو فوق الجدار، جو دیوار مسجد ہے، دیوار مسجد اوپر جاؤ اور آذان کہو، تاکہ سارے لوگ آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ سن لیں۔ آج کل ماشاءاللہ لاؤڈ سپیکر بھی ہیں اور پورے جو ہے نا وہ سنتے ہیں۔ ورفع صوتک بالاذان، اور جب آذان آپ نے کہنی ہے تو بلند آواز کے ساتھ آذان آپ نے کہنی ہے۔ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے فائدے بھی ہیں، یعنی اس حد تک فائدے ہیں کہ جہاں تک یہ آواز پھیلتی ہے اور جس خشک و تر تک یہ آواز پہنچتی ہے، وہ سارے کے سارے اس کی شہادت بھی دیتے ہیں، سارے کے سارے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور اس کی شان بھی بلند ہوتی ہے، اللہ اسے معاف بھی کرتا ہے، غفران کا سبب بھی بنا کرتا ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ جو شخص بھی اس کی آذان کی آواز سن کے تڑپ کر مسجد کی طرف اور آتا ہے نماز کی طرف، اللہ پاک اس کا بھی اس میں حصہ قرار دیتا ہے۔ پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی صحیح معنوں میں جو مؤذنین ہیں، آذان کہنے والے ہیں، پروردگار ہمارے شمار بھی ان آذان کہنے والوں میں فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں یا اللہ، ان سب کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، یمن پہ جو جارحیت کر رہے ہیں پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، یمن کے مظلوموں کی تو پروردگار ان کی حفاظت فرما، انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔